بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت، ان کی دعوت اور ان کی بعثت کے اثرات اور نتائج یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جاندار اور زوردار ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس ماحول میں جن لوگوں نے اپنے باطن کے نور کو مکمل طور پر نہ بجھا دیا ہو، یا جن لوگوں نے اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنے دلوں پر پکی مہریں نہ لگوا دی ہوں، تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پیرا اٹھاتے ہوئے اپنی اس استعداد اور اللہ جل شانہ نے ان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی طاقتور، قوی اور اس دین کو زندہ کرنے والی شخصیات بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور اس دین کی دعوت اپنے پورے جوش عمل کے ساتھ، اپنی سیرت اور اپنے اسوے پر جو اللہ جل شانہ کی جانب سے ہدایات اور مطالبات تھے اس پر پورا اترتے ہوئے جب محنت کا آغاز فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں وہ جوہر زندہ تھا اور ان کی طبیعت میں اور ان کے باطن میں وہ نور موجود تھا کہ سلگائے ہوئے اس چراغ سے اپنی روشنی حاصل کریں اور صدیق اکبر بن جائیں. اور اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب اپنی ان فطری صلاحیتوں کو ضائع کر چکے تھے اور حق کی ایسی مخالفت اور ایسا عناد اور ایسی دشمنی اور ایسی ناسمجھی اور بیوقوفی کا معاملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نور سے جس نے پورے عالم کو منور کر دیا، آپ کے بالکل قریب رہتے ہوئے مستفید نہ ہو سکے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کو یہ موقع دیتے ہیں، پوری انسانیت کے سامنے وہ فضا پیدا کرتے ہیں، وہ ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے جس نے بھی اپنی سلامت طبع کو ختم نہ کیا ہو وہ اس سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدس جماعت تیار کی وہ پوری کی پوری، خواہ وہ مکہ مکرمہ کے سخت ترین حالات میں تیار ہوئی تھی، جہاں غسل حالات میں، یا وہ مدینہ منورہ کے حالات میں تیار ہوئی. حالات مدینہ منورہ کے بھی کم سخت نہیں تھے. مدینہ منورہ پہنچتے ہی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا. 1 ہجری سے شروع ہو گیا. 2 ہجری کے اندر بدر، 3 ہجری کے اندر احد، 5 میں خندق. پے در پے ان حضرات نے سرفروشی اور جانثاری کی تاریخ قائم کی. لیکن وہ ماحول اتنا طاقتور تھا، اتنا قوی تھا کہ کچھ لوگوں کو وقت بہت کم ملا، مگر ان کی ترقی اور استعداد دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا. مدینہ منورہ کے حضرات انصار کو لے لیجئے. انصار میں سے حضرت سیدنا سعد ابن معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اور ان کی شہادت پر فرمایا کہ اللہ کا عرش کسی کی موت پر نہیں ہلتا، سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے، ہجرت سے چند ماہ قبل مسلمان ہوئے اور خندق میں لگے ہوئے زخم پر غزوہ بنو قریظہ کے فوراً بعد شہید ہوئے ہیں. بعض سیرت نگار کہتے ہیں خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں 4 ہجری میں ہوئی ہے.
یہ کل مدت کتنی ہے؟ یکم ہجری سے چند ماہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں مصعب ابن عمیر العبدری کی دعوت کے اوپر، اور ایسا وہ جوہر جو جس کا میں نے عرض کیا، وہ اندر جو چیز تھی وہ اتنی زندہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عمیر جو مکہ کے شہزادے تھے اور مکہ مکرمہ میں بڑے سخت حالات سے گزرے تھے، اپنے خاندان کی بڑی سخت مخالفتیں اور مظالم سہے تھے، ان کو انصار کے ساتھ بھیجا تھا. اسعد ابن زرارہ ان کے میزبان تھے مدینہ منورہ میں. سعد ابن معاذ انصار کا جو مشہور قبیلہ اوس اس کے بڑوں میں سے تھے، اور جب اسعد ابن زرارہ سعد ابن حضرت مصعب ابن عمیر کو لے کر ان کے محلے میں اسلام کی دعوت کے لیے گئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو حضرت سعد نے دیکھ لیا، اور یہ اسعد ابن زرارہ ان کے خالازاد بھائی تھے. ان کے ساتھ اسید ابن حزیر بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے کہ یہ میرا خالازاد بھائی مکے سے کسی مسافر کو لے آیا ہے، اور اب یہاں اس قبیلے کے بوڑھوں کو اور جوانوں کو آ کر اس کو منع کرو. اسید گئے سمجھانے کے لیے اسعد ابن زرارہ جو انصاری تھے ان کو، اور ان کے ساتھ جو مصعب ابن عمیر تھے. اللہ تعالیٰ کی شان کے گئے سمجھانے کے لیے تھے، اور بات خود سمجھ گئے اور اسلام لے آئے. پھر کہنے لگے کہ میں سعد کو بھیجتا ہوں، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں. اگر انہوں نے بات سمجھ لی تو سمجھے سارے اوس نے سمجھ لی. ان کو جا کر بھیجا تو وہ آئے اور تھوڑے بگڑے اسعد ابن زرارہ پر کہ تم یہ کس کو لائے ہو اپنے ساتھ. تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ ہم آپ سے ایک بات کریں گے، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجئے، پسند نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے. کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، انصاف کی بات کی ہے تم نے، کہو تم کیا کہتے ہو. حضرت مصعب ابن عمیر اور ان چند آیتوں اور حضرت مصعب ابن عمیر کی جو پڑھنے میں اور ان کی اس محنت اور ان کی اس مشقت کا جو نور ان کے کلام میں اترا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اسد ابن زرارہ کی جو محنت ساتھ لگی ہوئی تھی، چند آیتیں سنتے ہی سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. اور دین میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز بھی پڑھوائی، غسل بھی کروایا، اور واپس جا کر اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہا کہ میری بابت تمہاری کیا رائے ہے. سارے قبیلے نے کہا کہ ہم میں سے سب سے سمجھدار، سب سے سخی، سب سے صفات ان کی بیان. تو کہا کہ اب تو پھر جب تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو تو میں اب تم سب کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں اور تمہارے بچوں سے کلام کرنا میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سوائے ایک شخص کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے. طریقے سے مسلمان ہوئے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو صحابہ آپس میں پہیلیاں بوجھا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی اور عبادت کی، اور وہ پکا جنتی ہے. تو یہ اسی شخص کا نام لیتے تھے جو احد کے دن مسلمان ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اس وقت میں جنگ کا وقت تھا، کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور اس جہاد میں کود پڑوں تو کیا میرے لیے جنت ہے؟ حضور نے کہا تیرے لیے جنت ہے. اسی وقت اسلام لائے اور سیدھے اس میں گھسے مارکے میں اور شہید ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے. اب سعد ابن معاذ کی بات کر رہا تھا کہ یہ اسلام لائے ہجرت سے تھوڑا پہلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور وہ ماحول اور فضا جو آپ نے مکہ مکرمہ میں پیدا کی تھی 13 سال کی محنت سے، وہ فضا اور ماحول آپ کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گیا. آپ کی محنت کا خلاصہ وہ تمام سال ہیں اس کے بعد حضرت سعد کے. ان 3-4 سالوں کے اندر بدر میں داد شجاعت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظین کے سربراہ رہے بدر کے اندر، اور یہ جو عریش پر آپ کا خیمہ لگا یہ انہی کے مشورے سے لگا، اور خود تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر کھڑے بھی رہے، اور احد میں شریک ہوئے. خندق میں جو سب سے سخت مارکا تھا مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے تعداد کے اعتبار سے، اس میں ان کی گردن پہ تیر لگا. عجیب دعا فرمائی کہ اللہ اگر قریش کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کوئی جنگ اور باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ.
اور یا اللہ اگر کوئی اور ان کا کوئی حملہ باقی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا کہ اس کے بعد ہماری باری، انہوں نے جتنے کرنے تھے کر لی، تو کہا کہ کوئی اور باقی نہیں ہے، ان کا کوئی حملہ باقی نہیں ہے۔ بنو قریظہ جنہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی، کہا کہ یا اللہ مجھے بنو قریظہ کا عبرتناک انجام دکھا کر شہادت عطا فرما۔ تو عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، زخمی ہوئے اور کتنا رشک بندہ کرے تو کم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے بلوا کر، محبت کا یہ عالم تھا ان کے ساتھ، مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کر ان کا بستر لگایا کہ دن میں بار بار معاذ کو ساتھ کو دیکھا کرتے تھے جا کر، تو گھر بار بار جانا مشکل ہوتا ہے، گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا، ان کا بستر وہاں لگایا، ان کا علاج معالجہ مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ خندق سے واپسی پر صبح واپس پہنچے، محاصرے کے بعد مشرکین کو اللہ نے بھگا دیا ہوا بھیج کر، اور جبرائیل امین آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو نہیں اتارے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دی جائے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریظہ پہنچو۔ مختصر بنو قریظہ کو عبرتناک شکست ہوئی اور باندھے گئے سارے مرد ان کے۔ تو جب وہ قلعہ بند رہے، 20-22 دن کا محاصرہ ہوا، محاصرے کے بعد شکست ہوئی، تو بنو قریظہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جلا وطن کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تھا خزرج کی سفارش پر، لیکن بنو نذیر نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، کسی جنگ میں وہ شکست نہیں کھائی تھی، تو وہ خزرج ان کے حلیف تھے، انہوں نے کہا ان کو خیبر بھیج دیں، حضور نے خیبر بھیج دیا۔ اب جب یہ بنو قریظہ پکڑے گئے تو یہ اوس کے حلیف تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اوس ہماری سفارش کریں، ہمیں بھی جلا وطن کر دیں، چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ ایسے شخص سے نہ کراؤں جس پہ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ ان کا کس سے؟ کہا اگر سعد ابن معاذ اوس کے جو بڑے ہیں، اگر وہ تمہارا فیصلہ کرے، تمہاری بابت جو طے کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ سعد کو لے کر آؤ، مسجد نبوی سے بندہ بھیجا، سعد تشریف لائے، سواری پر تھے، حضور بنو قریظہ کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہودی سارے بندھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سعد کی سواری سامنے آئی تو حضور کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مدنی کی آمد پر ہم کھڑے ہوتے تھے تو حضرت ناراض ہوتے تھے، جیسے ہمارے حضرت ہمیں ناراض ہوتے ہیں، کھڑے مت ہوا کرو ہمارے آنے پر۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دم حضرت سے کہا حضرت یہ آنے پر کھڑا ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضرت کا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہ حضرت معاذ کی آمد کے اوپر حضور نے کہا تھا قوموا لسیدکم۔ تو حضرت مدنی نے مجھے کہا تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد کہا کہ تو ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے آنے کے اوپر۔ تو حضور نے کہا کھڑے ہو، ہر ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضور نے کہا کہ ساتھ یہ سارا ان کو معاملہ پتا تھا، کا فیصلہ کہا یا رسول اللہ میں نے مشورہ دینا یا فیصلہ کرنا؟ یعنی آپ مجھ سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں، فیصلہ اس کے بعد آپ فرمائیں گے یا آپ؟ تو ساتھ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو ذبح کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیسی غداری کی ہے اور ایسے وقت کے اوپر کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ خدا کی قسم تیری زبان پر اللہ نے وہ جاری کیا جو اللہ چاہتا تھا، تیری زبان پر اللہ پاک نے وہ حق جاری کیا۔ اور اس کے بعد اب دونوں باتیں پوری ہو گئی تھی کہ اب مشرکین نے کوئی حملہ اور نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے، مسلمانوں نے حملہ کیا، اور بنو قریظہ کو ایسے عبرتناک انجام سے اللہ نے دوچار کیا کہ کبھی چشم فلک نے ایسا انجام نہیں دیکھا تھا۔ سعد کی دعاؤں کے دونوں جز پورے ہوئے، وہ جو زخم ابھی تک تھوڑا سا بھرا ہوا تھا گردن کا وہ اچانک کھلا اور شہید ہو گئے، اسی زخم سے جو ان کو خندق کے اندر لگا تھا، جو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ جو لوگ، یہ 4-5 سال کی محنت سے تیار ہونے والے یہ لوگ، ان کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل گیا سعد کی شہادت کے اوپر۔ یکم ہجری سے لے کے 5 ہجری تک کا زمانہ ہے کل۔ کتنے قیمتی ترین انسان، یہ اس فضا اور اس ماحول کی برکت ہوتی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام برپا کرتے ہیں، جس کو وہ لاتے ہیں، وہ ایسی قیمتی فضا ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص کے ساتھ آنے والا، اپنے جان مال کو لگانے والا، اپنے آپ کو پیش کرنے والا اور نبی کی ثوابدید پر چلنے والا اور جانثاری کی تاریخ رقم کرنے والے کو اللہ جل شانہ اتنی جلد اتنے اونچے درجات تک پہنچا کر اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں، اتنی عزت اور آبرو اور شان کے ساتھ۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ خوش کیا تھا۔ بدر پر جب
صورتحال بدل گئی اور ابو سفیان کی بجائے اب ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی بجائے ابو جہل کے لشکر کا سامنا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک صورتحال پر صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے. ہم تو جا رہے تھے تجارتی قافلے کے پیچھے جس میں کسی بڑی جنگ کا امکان ہی نہیں ہوتا، چند ایک محافظ ہوتے ہیں تجارتی قافلہ، لشکر کے ساتھ ابو جہل نکل آیا مکہ سے. تو جب حضور نے کہا کہ مجھے اشیروا الیہ، مجھے مشورہ دو، تو سب سے پہلے ایسے موقعوں پر دیکھیں یہ جو کھڑے ہونے کی ترتیب ہوتی ہے یہ بھی عجیب ہوتی ہے. حضور نے جب کہا مجھے مشورہ دو تو پہلی گفتگو جانثاری کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یا رسول اللہ جو آپ کے دل پر آئے ہم آپ کے ساتھ. بے شک ہم نکلے نہیں تھے اس ارادے سے، اس خیال سے، اس کا پتہ نہیں تھا. اب صورتحال بدل گئی، جس طرح پچھلی صورتحال میں آپ کے ساتھ تھے بدلی صورتحال میں بھی آپ کے ساتھ. عمر فاروق کھڑے ہوئے اس کے بعد اور مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے. حضور سن رہے ہیں صحابہ کی باتیں لیکن پھر کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. سعد سمجھدار اور ہوشیار ذہین آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے، آپ انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بیعت عقبہ میں انصار نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اقدامی جہاد بھی کرنے کے پابند ہوگا، اس کے الفاظ نہیں ہوگا آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا. اب تو یہ اقدام کی صورت تھی. تو سعد نے کہا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں انصار سے. اس موقع پر سعد ابن معاذ نے جو تقریر فرمائی، محدثین نے لکھا کہ خوشی اور مسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا. اتنے خوش ہوئے جو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کیسے لڑیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کیسے جائیں گے، اور آپ ہمیں جو حکم دیں گے اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے یا رسول اللہ ہم سمندر میں کودیں گے، اور یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں جو جہاد سے منہ چرا کسی سے ہٹنے والی قوم ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسا لڑ کے دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے. تو حضور کا چہرہ ایسا کھل اٹھا ان کی اس وفادارانہ جانثارانہ مخلصانہ باتوں پر. یہ اس کے اس جانثاری کے اور اس اخلاص کے ثمرات اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو اپنی زندگیوں کے اندر دکھائے. آج بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی فضا ہے جہاں مردم سازی کی ایک فضا ہو، جس میں ہر شخص اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنے اندر موجود جوہر، وہ چراغ جس کو اس نے بجھایا نہیں، اس کو بجھنے نہیں دیا اس کی لو کو وہ بڑھا سکے اور اونچی ترین دینی ترقی کر سکے، اور وہ لوگ تیار ہو سکے جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ پورے عالم میں دین کو زندہ فرما دے. جو میں اور آپ جہاں پر جمع ہیں اور جس مقصد کے لیے جمع ہیں، یہ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے. اس ساری فضا میں آپ کو بہت ساری چیزیں نامانوس نظر آتی ہیں. ہمارے دینی حلقوں میں بھی ان کا رواج نہیں رہا. کل میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ شاید ہی کہیں کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہو جہاں پر مغرب کے بعد کوئی بیان نہیں ہوتا. بیانات مغرب کے بعد ہوتے ہیں، مولانا عبدالغفار صاحب نام پر کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، اور اصل بیانات ہمارے جلسوں میں عشاء کے بعد ہوتے ہیں، اور جتنا دیر سے ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اہم بیان ہوتا ہے. مرکزی مقررین رات 12 بجے کے بعد بیانات. یہ چیزیں آپ کو ایسی نئی سی لگتی ہوں گی کہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی صرف جمع ہو کر ہمارا کچھ سن لینا، کچھ سنا لینا اور کچھ دینی باتوں کو سمجھ لینا، صرف اس پر اکتفا نہیں ہے. اللہ جل شانہ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عطا فرمائے کہ یہاں سے جس دینی کام کو کیا جا رہا ہے، جس کام کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے. اور ایک حقیقی معنوں میں ایک صحیح مسلمان، جیسا مسلمان اللہ جل شانہ کو چاہیے اور جیسا مسلمان اس دنیا کے نقشے پر واقعتاً اللہ جل شانہ کا نمائندہ ہو، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہو، اور وہ اپنے وزن کی بنیاد پر اس کی ایک قیمت ہو، صرف عادت کی بنیاد پر نظر بڑا وزن رکھتا ہو کہ اللہ جل شانہ پھر جب اس کی نصرت اور اس کی مدد کے لیے اپنے تکوینی قاعدے اور ضابطے بھی توڑ دے، جیسے اللہ انبیاء اور حضرات صحابہ کے ساتھ کرتے رہے. تکوینیات کے پورے نظام کو ایک طرف رکھ کر ان کی نصرت کی گئی اور ان کی مدد کی گئی، اور اللہ جل شانہ نے ان کو کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا، اور حتمی میدان ان کے ہاتھ میں رہا تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد. لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے جو مقصود اصلی تھا ان کی زندگیوں کا جو مقصد تھا کہ اللہ جل شانہ کے دین کا بول بالا ہو، وہ مقصد اللہ پاک نے پورا فرمایا. اس کے لیے کیا محنت کیسے کی جائے گی، اس کے لوگ کیسے تیار کیے جائیں گے،
اس کی ایک مرتب اور منظم ترتیب ہے، اور جو چلتی چلی آ رہی ہے ہر دور کی اصلاحی اور تجدیدی کاوشوں میں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد، اللہ جل شانہ کے ساتھ ان کا تعلق، اس کو بنانے کے اوپر محنت کی۔ یہ پہلی خشت اول تھی، یہ پہلی اینٹ تھی جو صحابہ کی تربیت کی تعمیر میں رکھی جا رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ان کا یہ ملکہ، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا استحضار، کاموں کو خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی، خواہ وہ جانی ہو یا مالی، اس کا ایک ایسا مزاج ان کو عطا فرما دیا کہ آج صرف مسلمان ہی نہیں، مورخین اور غیر مسلم مورخین بھی حیران ہوتے ہیں کہ کیسی جماعت تیار ہوئی زمانے میں۔ ان کی قربانیاں اور ان کی جاں فروشی، ان کی اپنے سر دھڑ کی بازی لگانا، اور ہر چیز کو اللہ جل شانہ کے لیے قربان کرنا، یہ اعتقاد کی اور عقیدے کی چیز تھی۔ عقیدے میں اس کو پختہ کیا گیا کہ ہم لوگ کہیں کہ بس لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، ہمارے عباس خطبہ اسی پر اکتفا کر کے سمجھتے ہیں لوگوں کے عقیدے درست ہو گئے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک ایسا زندہ تعلق کہ ہر مشکل گھڑی میں انسان کی پہلی نگاہ اللہ کی طرف اٹھے، اللہ کی قدرت کی جانب اٹھے، اور اللہ جل شانہ اس کو مخلوق سے ایسا بے نیاز کر دے کہ اس کا وجود اور عدم اس کے لیے برابر ہو جائے۔ یہ زیادہ صحابہ کی تربیت کی پہلی چیز تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے۔ شریعت میں عبادات ہیں، شریعت میں معاملات ہیں، شریعت میں اخلاق ہیں، شریعت میں معاشرت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس شریعت کا حصہ ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک نقشہ اور اس کا خاکہ ہے، اس کے خد و خال ہے۔ اس میں سے ہر چیز پر اپنی اپنی جگہ کے اوپر محنت دیکھیں، ان کے حج دیکھیں، ان کی زکاتیں اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ دیکھیں، ان کے معاملات کی صفائی دیکھیں، ان کا پھر اس کے بعد اخلاق میں آئیے، ان کی سچائی دیکھیں، ان کی امانت اور دیانت دیکھیں، ان کے حوصلے اور ان کی سخاوتیں دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، اور پھر ان کا اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اوپر شکر دیکھیں۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتائج تھے۔ دنیا نے دیکھا اور اپنے اور پرایوں نے دیکھا، اور سب نے اس کا یہ اثر مانا۔ حضرات صحابہ جہاں پر بھی گئے وہ اپنی ان خصوصیات کو لے کر گئے۔ متمدن دنیا اس پر حیران تھی، وہ ان کے ہاں تو تولنے کے معیارات اور تھے۔ متمدن دنیا اس زمانے کی جو سمجھی جاتی تھی، قیصر و کسریٰ کے محلات اور ان کے وہ آباد شہر، وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز اپنے ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ خچروں پر کپڑوں کے ساتھ اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور خاک آلود جسموں کے ساتھ یہ جو صحرا نشین آ رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ ان حکومتوں کو گرائیں گے، جس سے یہ اس نظام کو تہ و بالا کر دیں گے، جس سے یہ دنیا کو ایک نیا نظام حیات دیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے اندر ہے، یہ اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں وہ سارے کمالات جس سے یہ تاریخ انسانی کے بڑے واقعات رونما ہوں گے، اور رہتی دنیا تک تاریخ حیرت میں رہے گی کہ وہ محنت ان کے باطن پر ہوئی ہے، وہ ان کے اندر پر ہوئی ہے۔ اب اس کے ثمرات باہر ایک اور طریقے کے ساتھ آئیں گے، اس لیے ان کو ہمیشہ تعجب ہوا ان حضرات کی آمد پر، اور بڑے تنزیہ انداز میں ان صحرا نشینوں کو وہ دیکھتے رہے جب ان کے قاصد آتے تھے درباروں میں، اور وہ پوچھتے تھے ان سے کہ تم لوگ کیا لے کر آئے ہو؟ تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کا تصور دینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بات اس دنیا کو سمجھ نہیں آتی تھی، ان کے فہم سے بالا تر چیز۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، یہ ان کی تربیت سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور اس دعوت اور اس گفت و شنید کے بعد پھر جب مارکا برپا ہوتا تھا تو وہ ان کے لیے حیران کن ہوتا تھا۔ ان کے اسباب دیکھیں اور ان کے اسباب دیکھیں، ان کے پاس سامان دیکھیں اور ان کے پاس سامان دیکھیں، لیکن کیا کیا مناظر دنیا نے دیکھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دین کی یہ حقیقت ہے، اللہ جل شانہ کی نصرت اس حقیقت دین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے اس حقیقت دین کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ
کی پوری پشت پناہی اسی دین کی حقیقت کے ساتھ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کی ایک ظاہری صورت پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے. اس لیے ہماری ترجیحات میں اپنے اوپر محنت یا کسی ایسے دینی ماحول سے فائدہ اٹھانا جو دینی ماحول انسان کے باطن کو بدلنے کے لیے اور اس انسان کو ایک نیا انسان بنانے کے لیے اور اس سے نہ اس کی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے اور اس کو ایک اللہ جل شانہ سے ڈرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی مبارک طرز زندگی پر اپنی جان میں چھاور کرنے والا بنائے. اس نظام تربیت میں ہمیں کیسے جڑنا چاہیے اور ہمیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہماری اولین ترجیح نہیں بن پاتی اور اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک ہمیں حقیقت دین کا تصور حاصل نہیں ہو. دین کی حقیقت جب ہم سمجھ جائیں گے تو اس کا پہلا اثر یہ نکلے گا کہ یہ نمود و نمائش کی چیزوں سے اور رسوم و رواج سے اور ان ظاہر داریوں سے ہمارا ذوق ہی اٹھ جائے گا. اس کا دین کے نام پر بھی نمائشی چیزوں کے ذریعے اگر ہم نے دین زندہ رکھا ہوا ہو، اگر ہم اس کے ذریعے سے اپنے اندر کی باطن کی تسکین کر رہے ہو کہ ہم بس دین پر پورا چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئے گی. جو چیز ہماری ذاتی زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے وہ دنیا کیسے بدلے گی؟ جو چیز ہمارے اپنے اوپر کارگر نہیں ہے، ہماری زبان کے بول خود ہمارے قلب کے اوپر اثر نہ کر رہے ہوں تو وہ دنیا کی قلوب کو کیسے متاثر کریں گے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ تو یہ بات جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور ہم سب کو بھی، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہے. ہمیں اپنے اس زندگی کے باقی ماندہ اوقات کو صرف کیسے کرنا ہے، اس کو لگانا کس چیز کے اوپر، کیونکہ وقت تو قیمتی اور تھوڑا ہے اور ترجیح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس چیز کو ترجیح دیتا ہے اصل زندگی اس کی اسی میں اور سائڈوں پر اور حاشیوں میں گزرتی ہیں. اصل یہ کہ انسان اپنی زندگی کا مرکزی محور کس چیز کو بناتا ہے. تو اللہ جل شانہ کا شکر ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں میں ایک ماحول عطا فرمایا ہے اور یہ ماحول بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کے جو اثرات جہاں جہاں پہنچے ہیں وہاں اللہ پاک نے آج کتنا دین کا ایک رنگ لگایا ہے اور کیسی اس کی بہاریں دیکھنے میں آ رہی. اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں بات جا رہی ہے، پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں دارالایمان کے نام سے مراکز بن رہے ہیں. ساتھی جو یہاں سے تربیت لے کر گئے ہیں وہ پوری جاں فشانی کے ساتھ اسی تصور پر، جس پر انشاءاللہ اس اجتماع کی باقی نشستوں میں گفتگو ہوتی رہے گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے پورے اجزاء کیا ہیں، اجزاء ترکیبی کیا ہیں اور اس کو سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب لوگ اس کے اوپر آ جائیں. اس کی صورت کیا ہے، اس کو جس نے بھی یہاں آ کر سیکھا وقت دے کر اور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے لوگ تھے. اللہ جل شانہ نے ان کی برکت سے، ان کے اس اخلاص کی برکت سے اور اس مجاہدے کی برکت سے جہاں پر یہ کر رہے تھے اور اس ماحول کی برکت سے جو اللہ جل شانہ نے یہاں پر زندہ کیا. یہ آپ تب دیکھیں ماحول آپ سب لوگوں کا نام ہے، یہاں اتنے اللہ والے اور ذاکرین موجود ہیں، ان کی موجودگی کا نام ماحول ہے. آپ سارے لوگوں کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے آنا، اتنا سفر کرنا، کہاں کہاں سے ساتھی آئے ہوئے ملک کے ایک گوشے اور دوسرے گوشے سے، اور کوئی اور چیز ان کے پیش نظر نہیں ہے. یہاں پر تو کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں کہ جو نیتوں کو خراب کر سکے، کوئی اور مقصد اس کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. نہ یہ کوئی تجارتی شہر ہے کہ آپ تجارت کے لیے آئے تھے تو آپ نے سوچا چلو اجتماع میں بھی شریک ہو جائیں گے. نہ یہ کوئی ایسا سیاحت کا مقام ہے کہ آپ آئے سیاحت کے لیے تھے پھر آپ نے کہا چلو اجتماع میں بیٹھ جائیں گے. یا تو جتنے لوگ آتے ہیں خالصتاً اپنی اصلاح کی نیت سے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، رونا دھونا سیکھنے کے لیے، اپنی عبادات درست کرنے کے لیے اور اللہ والوں کی صحبت میں سارے اس خیال سے آنا اتنا مبارک ہے. اس خیال کو دل میں لے کر جو اتنا بڑا مجمع اپنے دلوں میں یہ کیفیت لے کر آئے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا رہا ہے اس خیال سے کہ یہ مجھے اللہ کا رستہ بتا دے، اس خیال سے کہ یہ مجھے نفس اور شیطان کے چنگل سے اپنی جان چھڑا کر اللہ جل شانہ کے رستوں پر چلنے کی مجھے کوئی راہ مل جائے، اس خیال سے کسی کا آنا اتنا مبارک ہے. اس کے اثرات اس سارے در و دیوار پر موجود ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں، خود آپ کی یہ نیت اور آپ کا یہ ارادہ اور یہ عزم اور اس خیال سے اور اس اخلاص کے ساتھ یہاں پر آنا، پھر آنے کے بعد مجاہدہ کرنا. یہ خدمت کے اندر جتنے ساتھی لگے ہوئے ہیں کوئی تنخواہ لوگ تو نہیں، میرے اور آپ کی طرح اجتماع کے لیے آئے اور آپ جا کر مختلف شعبوں کی خدمتیں دیکھیں، مطبخ میں کیسے خدمت ہو رہی. یہ تو بھی صرف 4 دن
رمضان المبارک آج کل شدید گرمیوں میں آتا ہے، رمضان کے مہینوں میں، اور وہ پورا چلہ ہوتا ہے، آخری چلہ اس سال سے شروع ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی 27 تک، 17 شعبان سے 27 رمضان المبارک تک کے جو 40 دن ہوتے ہیں، اس میں یہ لوگ آتے ہیں اور چلنے کے لیے آتے ہیں یا کم و بیش اوقات کے لیے آتے ہیں اور ان سخت ترین خدمتوں میں شریک ہوتے ہیں پوری جانفشانی کے ساتھ، اور بڑی دینی اعتبار سے بڑی حیثیت رکھنے والے ہمارے حضرت کے قدیم مجازین خلفاء، جو وہ سارے کے سارے مزدوروں کی طرح، آپ کبھی جا کر یہ مناظر خدمت کے شعبوں میں دیکھیں کیسے کی جاتی، اور کتنی یہاں ذرا خدمت تھوڑی سی دشوار بھی ہے کہ بہت سی بنیادی ضرورت کی چیزیں دستیاب نہیں ہیں، شہری سہولیات تو نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی کی کمی ہمیشہ رہی ہے، اب اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید وافر عطا فرما دے ہمیں، ہمیشہ پانی کا مسئلہ رہا یہاں جب پر بھی، اور گیس وہ دوسری والی گیس نہیں ہے، دوسرے طریقوں سے لائی جاتی ہے، مشکل کا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کا اثر کیا نکلا کہ الحمدللہ جب یہ لوگ یہاں سے جا کر اپنے علاقوں میں دین کی محنت کرتے ہیں تو مجاہدے کی طبیعت ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جفاکشی اور مجاہدے کے بغیر دین کا کام تو ہوتا نہیں، تو مجاہدے کی طبیعت مکمل طور پر ان ساتھیوں کی ہوتی ہے۔ ایک چیز اور جو اللہ جل شانہ یہاں سے ساتھیوں کو سکھا کر، اس خدمت کی بھی برکت سے، یہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے ممبر سے، اس کی وجہ سے حضرت کی تعلیمات، حضرت کی کتابوں میں اس کے بارے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں کہ ایسے لوگ یہاں اس نظام تربیت سے تیار ہوں جو جوڑنے والے ہوں امت کو، اور جن پر لوگ اعتماد کرنے کو تیار۔ الحمدللہ ہمارے رفقاء، ہمارے ساتھی اس قدر توازن اور اعتدال کے ساتھ اس معاشرے میں، ہمارا معاشرہ تو بٹا ہوا معاشرہ ہے، تقسیم شدہ معاشرہ ہے، ہم سیاسی جماعتوں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، ہم مذہبی طبقات کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، ہم خود در تقسیم ہے، اس میں بھی کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا اس میں ایسے لوگوں کا ہونا جس پر اپنی معاشرہ ان تمام تر تقسیمات کے ہوتے ہوئے بھی ان پر اعتماد کرے اور ان کے اوپر جڑے، ان کے اوپر اکٹھا ہو جائے، مختلف لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم حضرت کے ساتھ اسفار میں جاتے ہیں اور مختلف ہمارے اجتماعات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، تو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پر ایسے اجتماعات ہوئے اور اللہ جل شانہ نے ایسے علماء کو وہاں اکٹھا کیا۔ ہمیں ایک علاقے میں نام نہیں لیتا، وہاں کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، گئے تو وہاں ہمارے استاد تھے، میں نے ان سے اصول شاشی پڑھی تھی، فرمانے لگے کہ آج آپ لوگوں کی اس مجلس کی برکت سے، علماء کا بہت بڑا مجمع، کہنے لگے کہ اس مسجد کے اندر وہ سارے علماء آج اس محفل مجلس ذکر میں اور اس بیان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو ایک گاؤں میں رہتے ہوئے اور ایک شہر میں رہتے ہوئے 12 سالوں سے انہوں نے ایک دوسرے کو سلام نہیں، دسترخوان پر بھی اکٹھے تھے، اس مجلس سے بھی اکٹھے تھے۔ یہ کوئی ہمارا کمال نہیں تھا ہم جانے والوں کا، یہ ان ساتھیوں کا کمال تھا جو نے اس علاقے کے اندر محنت کی تھی، جو یہاں سے تربیت لے کر گئے تھے اور اتنی توازن اور اعتدال کے ساتھ اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے ایسے غم کے ساتھ انہوں نے وہاں پر کام کیا اپنا مقامی طور پر، کہ جب انہوں نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ ہمارے ہاں سے لوگ آ رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے، تو ان کی پکار پر سب لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے اپنے اختلافات کو چھوڑ کر، اپنے درمیان مختلف مسائل کو چھوڑ کر۔ تو یہ تربیت انسان کو کہاں سے کیسے ملے، یہ جو تربیتی نظام ہے جس میں ہم لوگوں سے کم 40 دن ہم کہتے ہیں کہ لگائیں اور ایک چلے کے ذریعے سے ان چیزوں کو سیکھیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ماحول میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد انسان پر اس کا رنگ چڑھتا ہے، اور اس میں اس کی ابتدا انسان کے ضروری علم سے، کہ اس کو عقائد کا ضروری علم ہو، اس کو پتہ ہو، اس کے بعد اس کو عبادات جو دین اس کو آنا چاہیے اس دین کا علم بھی اس کو ہو، جو ہمارے تربیتی چلنے میں الحمدللہ جو تعلیمات کے حلقے لگتے ہیں اس میں یہی چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی، اور پھر فضا اور ماحول ایسی ہو کہ جو کچھ وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، جو کچھ وہ سیکھتا چلا جا رہا ہے، جس چیز پر اس کا علم آ رہا ہے، ساتھ ساتھ عمل کی فضا اس کو عمل بھی کرا رہی ہو۔ دیکھیں ہم ذکر کی فضائل پر بیانات ہو رہے ہیں، ذکر کی بات ہو رہی ہے، اب ایک ہے ذکر کی بات کا ہو جانا، اور ایک اس کے بعد مغرب کے بعد جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس کی عملی مشق کا ہو جانا۔ اس عملی مشق میں جو ذکر کا لطف ہمیں اس میں آتا ہے، یہ اس لیے زیادہ ہمیں اس لیے آتا ہے کہ اس میں ذاکرین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس مجلس میں بے شمار تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں جو تنہائیوں میں اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، جو راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں، جو راتوں کو رونے والے ہوتے ہیں، ان کی پکار ظاہر بات ہے اس کی ایک تاثیر۔ تو ہم جیسوں کی
پکار بھی جس میں کوئی جان اکٹھا ہو جاتا ہے تو ان کی تاثیر ہمارے دل پر بھی مرتب ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہے اور ان کے آواز میں آواز ملنے کی یہ تاثیر بن جاتی ہے. اس کا مقصد کیا کہ ہمیں تنہائیوں میں ذکر کی عادت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جو وحشت ہے یہ ختم ہو جائے, ذکر کرنے سے جو طبیعت اکتاتی ہے یہ کیفیت ختم ہو جائے. تو یہ عملی مشق اس کے ساتھ ذکر کی ہو جاتی ہے. اس سے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. دعاؤں کی بات ہوتی ہے اور ہم دعا کے فضائل سنتے ہیں, اور اس کے بعد جب یہاں دعا کی عملی مشق ہوتی ہے جو سارا سال چلتی ہے مختلف اوقات کے حساب سے, اور رمضان مبارک میں سحر و افطار میں جس طرح ہوتی ہے, ابھی یہاں پر جس طرح تہجد کے وقت میں جب آپ 3:30 بجے اٹھتے ہیں اپنی تہجد سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد لوگ دعا کرتے ہیں, یہ ساری عملی چیزیں جو لوگ حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ تم آج صبح نکلے نہیں اپنے کمرے سے صبح. میں نے کہا حضرت میں نے وہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے معمولات پورے کر لیے. حضرت فرمایا نکل کر اس سارے جگہ کو دیکھتے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, سارا کا سارا مجمع کس چیز میں لگا ہوا. دیکھنے والے کے ایمان کو اور دیکھنے والے کی کیفیت اس سے بنتی ہے کہ سارے اللہ کے بندے اس رات کے اس پہر میں اس ویرانے میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے, اللہ کے سامنے گرے ہوئے, اللہ کے سامنے پڑے ہوئے, رونے والے اس میں رو رہے ہیں, مانگنے والے اس میں مانگ رہے ہیں, کوئی اللہ کی عظمت کے بول بول رہا ہے, کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. یہ آوازیں یہاں سے اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں آسمانوں پر الہی صاد الکلم الطیب, یہ کلمہ جو ہے یہ پاکیزہ کلمات یہاں سے اجتماعی شکل میں آسمانوں پر لوگ عبادت بے شک انفرادی کر رہے ہیں, لیکن یہ آسمانوں پر وہ جا رہی ہیں چیزیں ساری کی ساری, اور پھر جیسے اعمال آسمانوں پر جا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی احوال آسمانوں سے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں, ویسی چیزیں پھر آسمانوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں, ویسی کیفیات بھی آ رہی ہوتی ہیں, ویسے ہی اصلاح و ارشاد کے فیصلے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اسی میں اللہ جل شانہ خدا جانے کتنوں کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ لوگ سارے یہ عرضیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں اپنا بنا لیجیے. تو کتنوں کی عرضیاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو پھر دنیا اور اس کی آلائشوں سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریضوں کو پانی سے بچاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے. تو اس کے لیے یہاں کی جو تربیتی ترتیب ہے ہم اس اجتماع میں اس کو سیکھیں بھی صحیح, اور یہ ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہو اور اس بات کی طلب پیدا ہو کہ ہم پورا وقت لے کر آئیں اور اس میں اپنے اوقات کو یہاں پر لگائیں, اور جو باتیں ہمیں اس پورے اجتماع میں کی جاتی رہیں گی چاہے وہ یہاں کے وقت لگانے کے اعتبار سے ہو یا اپنے مقام پر کام کرنے کے اعتبار سے ہو, ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. تو سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ